نارا حامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عظمت اور رفعت کی باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. سامعین محترم، وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، بڑا ہی کامران ہے جس نے اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا. اس زندگی میں بھی اسے کامیابی ملے گی اور آخرت کی ہمیشہ آباد رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم قرآن کریم کی سورۃ الغاشیہ کی چند آیات کی روشنی میں ان احکامات کے بارے میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، ان کاموں کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں جن کے سبب زندگی بھر کے اچھے، نیک، صالح اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میرے علم اور دانست کے مطابق انشاءاللہ جو ہمیں اس کے متعلق قرآن اور سنت میں چیزیں ملی ہیں ان میں سے 17 اعمال ہم سماعت فرما چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز آخری 3 اعمال اور بیان کیے جائیں گے. ممکن ہے اور ضرور ہوگا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہوں گے جن کا ارتکاب کرنے سے انسان کے، مسلمان کے، مومن کے زندگی بھر کے گناہ ضائع ہوتے ہوں گے. یقیناً اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن میرے علم کے مطابق 17 ہم بیان کر چکے ہیں اور 3 انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں بیان کریں گے. سامعین محترم، دیکھیے، ہرگز میری یہ خواہش اور کوشش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ناکام لٹائے. اللہ رب العزت ہماری عبادات کو، ریاضات کو، ہماری تلاوت کو، ہماری نماز کو، صدقہ و خیرات کو، اچھے کلمات کو، اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت ضائع کر دے، یہ قطعی طور پر میرا یہ نہ ارادہ ہے، نہ چاہت ہے، نہ خواہش ہے، اپنے متعلق بھی اور آپ کے متعلق بھی. اسی لیے ہم ان اعمال کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال، ایسے گناہ نکال دیں جن کے سبب ہماری زندگی کی نیکیوں کی جمع پونجی ضائع ہو سکتی ہے، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا عاملۃ ناصبہ. محشر کا میدان ہوگا، لوگ اچھے اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، ہم ان کو اٹھا کر جہنم رسید کر دیں گے. العیاذ باللہ. اللہم لا تجعلنا منہم وجعلنا من العلیین. اے اللہ، جن کو تو کامیاب کرے گا ہمیں ان میں شامل فرما لے. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسرونہ میں قرآنی آیات کے ساتھ صحیح مسلم کی 2230 نمبر حدیث بیان کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن، نجومی کے پاس جانا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، بلکہ نفی بھی اس انداز سے کی ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے، تو وہ سمجھ لے
کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی زندگی بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے گا۔ ہمارے ہاں عقیدے کی کمزوری پر، اعتقاد کی کمزوری پر ذرا سے کسی کے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے، اور کسی کا ارادہ پورا نہیں ہوتا تو فوراً ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں، بھائی مجھے بتلاؤ میں کس کے پاس جاؤں، مجھے تو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی بیچارہ کہہ دیتا ہے اچھا فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس کے متعلق کوئی بات بتلائے گا۔ وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس جاتا ہے اور وہ کاہن اور نجومیوں والی باتیں اس کو بتلا کر اس کے کمزور عقیدے کو خراب کر کے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ تیرے فلاں رشتہ دار نے کام کیا ہے، یہ اس نے بندش کی ہے، یہ تیرے فلاں رشتہ دار نے کام کیا ہے، یہ فلاں بندہ تمہارے گھر میں آیا تھا اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ میرے اور تمہارے پیغمبر سرور کائنات، محبوب کائنات، محبوب دو عالم، سید بلد اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا، جو کسی نجومی کے پاس آیا، جو کسی نجومی کے پاس آیا، کاہن کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، مستقبل کے بارے میں اس سے کچھ سوال کیا، فسألہ عن شیء، آنے والے حالات کے متعلق اس سے پوچھا اور اس نے بھی اس کے بارے میں بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 لیلا، لن تقبل له صلاة 40 لیلۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی 40 راتوں کی ہر قسم کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے۔ ابھی تو یہ صرف کاہن اور نجومی کے پاس آیا ہے مستقبل کی خبریں لینے یا اپنے حالات کے بارے میں پوچھنے۔ گجرانوالہ شہر میں جائیں، لاہور میں جائیں، پنڈی میں جائیں، بڑے بڑے شہروں میں جائیں نا، تو وہاں پامسٹر، نجومی، علم جفر اور آنے والی خبریں بتانے والا اور فلاں فلاں، وہاں اس نے گتے پر لکھ کر کسی چیز پر لکھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے اور پاس اس کے لفافوں میں خط پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طوطا بھی، پیرٹ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی میرے پاس آئے۔ اب دیکھو یہ بظاہر نجومی بنا ہوا ہے نا، جس کو یہ بھی خبر نہیں کہ میرے پاس کس نے آنا ہے، یہ لوگوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور خود بیچارہ اپنی روزی سے بھی عاجز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ شوق بے شوق سے کبھی کسی کو ہاتھ دکھائیں گے، بھائی میرے ہاتھ کی لکیریں کیسی ہیں، وہ کبھی اس کو ٹیڑھا کرے گا، مروڑے گا، اوپر کرے گا، نیچے، خود کے منہ کے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنائے گا، کبھی آنکھوں کو گھمائے گا، کبھی سر کو گھمائے گا، اپنی پوزیشن کو چینج کرے گا اور پھر اسے کہے گا تیرے ہاتھ کی جو یہ لکیر ہے نا یہ فلاں چیز بتا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسمت کی باتیں، مستقبل کی باتیں، مقدر اور نصیب ہاتھوں کو دیکھ کر بتایا جائے۔ اور بھائی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے مقدر اور نصیب نہیں ہوتے، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کی ہاتھوں کی لکیریں نہیں ہوتی، کیا ان کے مقدر اور نصیب نہیں ہوتے؟ یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر والی یہ جلد اتر جاتی ہے اور لکیروں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں قریباً سن 2006 اور 2007 میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، پہلے وہ یہاں سپال کالونی میں رہتے تھے، پھر وہ سیالکوٹ میں چلے گئے۔ ان کے ابے کا نام تھا اکرام صاحب۔ ان کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ ان کے جسم کی یہ جو پاؤں کی جو نیچے والی سطح اور ہاتھوں کی یہ ساری جلد اتر جاتی تھی سال میں ایک دفعہ، اور یہ جتنے نشان تھے، پوٹوں کے، یہ انگلیوں کے نشان اور یہ لکیروں کے نشان، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے اتنا زیادہ مال سے نوازا ہے اللہ کے، اب اس کی تو لکیریں بھی ختم ہو جاتی ہیں ہر سال، پھر آتی ہیں دوبارہ۔
اب جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی قسمت اور مقدر نہیں ہوگا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھی اور اللہ اکبر ابھی بات پوچھی ہے اس سے جا کر تصدیق کی ہے یا نہیں کی، یہ بات کا عمل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی 40 راتوں کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شخص اس نجومی اور کاہن کی باتوں پر یقین کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 9536 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا یا نجومی کے پاس آیا، فرمایا فصدقہ بما یقول، پھر اس نجومی اور پامسٹ علم جعفر اور جناب نجومی علم اور چاند اور ستارے کو دیکھ کر وہ علم بتانے والا اس کی بات کی اس نے تصدیق کر دی۔ لوگوں یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں۔ فرمایا جس نے کسی کاہن اور عراف کے پاس آ کر، نجومی کے پاس آ کر، پابسٹ کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کر دی جو اس نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس نے اس شریعت کا کفر کر دیا ہے، اس قرآن کا کفر کر دیا ہے، اس نبوت اور رسالت کا کفر کر دیا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی جو ہے اس میں کیا ہے؟ اگر اس نے نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 راتوں کی عبادت ہی قبول نہیں فرمائی، دوسرے لفظوں میں 40 دنوں کی اس کی عبادت ہی نہیں۔ بے شک وہ نمازیں پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 راتوں کی مطلب 40 دنوں کی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول ہی نہیں فرمائی۔ بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنا بڑا اس کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ عبادات کو ہی قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو پھر ان کی باتوں کو سن کر اس کی تصدیق کر لے، مان لے، اپنے گھر میں آ کے پھر جھگڑا ڈال دے، ہاں بیوی سے، بھائیوں سے، سسرال والوں سے، میکے والوں سے، شریکوں سے، ان سے جھگڑا ڈال دے کہ ہاں میں پوچھ کے آیا ہوں، وہ فلاں بڑا کمال کا آدمی تھا، اس نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تمہیں اس نے تویز کروائے ہیں، تم پر اس نے جادو کروایا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کر دے، اس کے پاس بیٹھ کے یا واپس آ کر۔ فرمایا یہ شخص ایسا ہے جو دین اسلام سے ہی نکل گیا ہے، اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر ہی کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرافن کا ایک معنی اور بھی ہے، اگر ہم اس کو اس انداز سے سیکھیں کہ عرافن کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من اتا عرافن، جو کسی کے پاس آیا، قسمت بتانے والے کے پاس آیا۔ کاہنن کا مطلب نجومی اور کاہن غیب کی خبریں دینے والا، اور عرافن کا مطلب ہے جو قسمت کی باتیں بتائے، ہاں بھائی تیری قسمت ہاتھ دے کر بڑی کمال کی قسمت ہے، فلاں دن بڑا تیرے لیے اچھا ہے، فلاں تاریخ تیرے لیے بڑی اچھی ہے، فلاں ڈیجٹ نمبر تیرا بڑا لکی نمبر ہے، قسمت کا حال بتلائے، گم شدہ چیزوں کے متعلق خبر دے، یہ بھی غیب کی خبر ہے نا، گویا کہ وہ اللہ کی عزت کو اور کبریائی کو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان پر کتنا یقین کرتا ہے کہ اس کی ساری باتوں کو مان لیتا ہے، جبکہ ایک انسان دوسرے انسان کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں کر سکتا، نہ نقصان دے سکتا ہے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اور جس اللہ نے پیدا کیا وہ کہتا ہے اس کے پاس جاؤ گے تو تم نے اس شریعت کا انکار کر دیا ہے جو میں نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ عرافن قسمت کا حال بتانے والا، گم شدہ چیزوں کے متعلق بتانے والا، پامسٹ اور نجومی یا کاہن، علم رمل، علم جفر اور جادو وغیرہ ان چیزوں کے متعلق پوچھنے گیا
ان پر یقین کر لیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی۔ فرمایا یہ تو ویسے ہے اس نے ایسا کفر کیا ہے، وہ ہر اس چیز کا کفر کیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو معلوم ہوا نجومی اور کاہن عراف پامشت کے پاس جانا اور اس کے ساتھ جا کے کوئی بات کرنا، سوال کرنا اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کر دینا، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ انسان کی زندگی بھر کے اچھے اعمال، نیکیوں کی جمع پونجی اس کی ضائع ہو جاتی ہے، زندگی بھر کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے یہ 18واں عمل تھا جس کی وجہ سے زندگی بھر کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا دوسرا عمل اور ترتیب کے لحاظ سے 19واں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر کسی ضرورت کے کتا پالتا ڈوگی، شوق سے لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ سنو میرے بھائیو، اسلام ہر قسم کی گندگی سے اپنے ماننے والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور کتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس برتن کو 1 دفعہ مٹی لگا کر دھوو اور 6 دفعہ عام پانی سے دھوو، پھر جا کر وہ برتن صاف ہوتا ہے۔ اور مجھے نہیں یقین، میرا دل یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ہم میں سے کوئی شخص دیکھ لے کہ کتے نے اس برتن میں منہ ڈالا تھا، دوبارہ اس کو دھو کر بھی ہم استعمال کریں۔ کیوں بھائی؟ کسی کا دل کرے گا؟ کسی کا دل نہیں کرے گا۔ اتنا گندا اور نجس قسم کا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، صحیح البخاری کی 2322 نمبر حدیث ہے، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو میرے بھائیو، یہ تربیت کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، معاشرے کی درستگی کی باتیں ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی باتیں ہیں۔ میں کوئی فرقہ واریت کی باتیں نہیں کر رہا، میں اصلاح معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایسے اعمال سے بچا لے جس سے ہماری زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے اور ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پر اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب کرے، اور اس کا سبب ہمارے اچھے اعمال ہوں، اعمال صالحہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ کوئی کتا پالا، کلبن، کوئی کتا بھی پالا، مویشیوں کی حفاظت کا اس کا مقصد نہیں تھا اور کھیتی باڑی کی حفاظت کا اس کا مقصد نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ، ہر روز، مہینے میں نہیں، زندگی میں نہیں، سال میں نہیں، 10 سالوں میں نہیں، 20 سالوں میں نہیں، ہفتے میں نہیں، بلکہ ہر روز، کل یوم، ہر روز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینقص کل یوم، اللہ تعالی ہر روز اس کے نامہ اعمال سے 1 قیراط کا اجر ضائع فرما دیتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور قیراط جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ پڑھے میت پر، پھر اس کو تدفین کرنے تک وہاں رکا رہے، اس کے لیے 2 قیراط کا اجر ہے۔ پھر فرمایا مثل احد پہاڑ کے برابر، دو قیراط کیا ہیں؟ 2 احد پہاڑ کے برابر اجر۔ اور احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے؟ غالباً 6 فٹ کے قریب لمبائی ہے اور 2.5 کلومیٹر کے برابر اس کی اونچائی ہے۔
چوڑائی بھی لگ بھگ اتنی ہی ہے اس کی. اتنا بڑا پہاڑ اور اتنے زیادہ نیکیوں کے بڑے بڑے انبار لگے ہوئے ہوں، اور جس شخص نے شوق سے کتا پالا، نہ مویشیوں کے لیے اس کی ضرورت تھی نہ کھیتی باڑی کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ مال سے ایک بڑے پہاڑ قرات کے برابر اس کے اجر کو ضائع فرما دیتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. ہمارے شوق کیا ہونے چاہیے؟ بھائی گھوڑا پالو، گھوڑا پالو، یہ اسلام کی اور مومن کی عزت ہے. اگر ہم جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑا پالیں گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب، جو وہ پیشاب کرے گا اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد، اس کے نامہ مال میں اجر بھی لکھیں گے. جو وہ لید کرے گا، بظاہر اس نے لید کی ہے، گندگی کی ہے، اپنا جسم ہلکا کیا ہے، لیکن کیونکہ اس کا مقصد اللہ کے دین کی عظمت تھی، سربلندی تھی، اللہ کے دین کے دشمنوں پر روک ڈالنا تھا، اس لیے اس نے گھوڑے کو پالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بول و براز، پیشاب اور پخانہ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو اجر دیں گے جس نے اس کو پالا. تو یہ 19واں عمل ہے جس سے انسان کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور 20واں عمل، آج کی اس مجلس کا تیسرا اور اس موضوع کا آخری عمل، وہ شراب نوشی ہے. سن لیجئے، وقت کی بھی قلت ہے اور میرا دل ہے میں یہ حدیث آپ کو مکمل سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جس شخص نے ایک دفعہ شراب پی، اللہ تعالیٰ 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں فرماتا. کتنے دنوں کی؟ 40 دنوں کی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے. ہمارے اس کلچر میں مائیوں کا دن ہو، شادی کا دن ہو، منگنی کا دن ہو، انگیجمنٹ کا دن ہو، عید اور شبراتوں کے ایام ہو، تو ہمارے جوان چوری چھپی شراب پیتے ہیں اور بڑوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار، پھر کی ہے. سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، معافی دے دیں گے. پھر فرمایا دوسری دفعہ بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو 40 دن قبول نہیں فرمائیں گے. وہ بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. اللہ کا وعدہ ہے میرے پاس آ تو صحیح، میں معاف فرما دوں گا. پھر فرمایا وہ شراب پیے گا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت نماز قبول نہیں کریں گے. پھر وہ بندہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا. کتنی دفعہ توبہ ہوئی؟ 3 دفعہ. سنیے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ پھر چوتھی دفعہ اس نے شراب پی، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. پھر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی پھر توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نہر خبال سے، خبال عربی کا لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کو نہر خبال سے پلائے گا، نہر خبال سے پلائے گا. اللہ اکبر. سیدنا حضرت ابو عبد الرحمن سے پوچھا گیا بھائی نہر خبال کیا ہے، نہر خبال کیا ہے؟ تو عبد الرحمن جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، یا جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عبد الرحمن تھا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خبال کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کی جو پیپ جمع ہوگی اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ پیپ اسے پلائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بظاہر شراب نوشی ہے جی، ایک شراب ہے جی، کوئی بات نہیں جی، منڈے شنڈے نے کر لین، موج مستی کر لین، ہلا گلا کر لین، کوئی گل نہیں۔ اور بھائیو گل ہے، بہت بڑی گل ہے، اللہ کی قسم بہت بڑی گل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 3 دفعہ اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ 40 دن کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات ذہن نشیندہ، 40 دن کی نماز قبول نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، نماز کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، کسی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور قیامت کے دن نہر خبال سے جو لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم کی آگ ان کو جلائے گی، ان کو پیاس لگے گی، اور پھر جو ان کو کھولتا ہوا جہنم کا پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی کہ اس پیالے کے اس برتن کو چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کا سارا ماس کھینچ کر اس کے اندر آ جائے گا، وہ پئیں گے، اور جہاں سے وہ پانی زقوم، ان شجرۃ الزقوم، یہ کانٹوں دار وہ درخت جو جس کا پانی ان کو پلایا جائے گا، تھور کا درخت جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ اسے کانٹے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بڑے بڑے سخت ترین، ایسا کھانا اس کو پانی پلایا جائے گا، وہ جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا وہ پیشاب راہ اور بہانے کے راہ جسم سے باہر نکل گا پیپ کی شکل میں، اس شرابی کو قیامت کے دن وہ پیپ پھر پلائی گی۔ بہت بڑی بات ہے بھائیو، آج کی ہماری مجلس کا آخری یہ پیغام ہے، شراب نوشی اسلام نے اس کو حرام